السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کے حوالے سے قریش کے درمیان ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور یادگار واقعہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے مثال حکمت اور دانائی سے اس مشکل مسئلے کو حل کیا اور تمام قبائل کو ایک فیصلہ قبول کروایا۔ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فیصلے نے لوگوں کو امن و بھائی چارے کا سبق دیا اور قریش کی قبائل میں محبت اور اتفاق کو فروغ دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور یادگار واقعہ ہے۔ جب قریش مکہ نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو ایک موقع پر حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا، جو قریش کے مختلف قبائل کے درمیان تنازع کا سبب بن گیا۔ اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی نے نہ صرف تنازع کو حل کیا بلکہ قبائل کے درمیان محبت اور اتفاق کی ایک مثال قائم کی۔ خانہ کعبہ کی عمارت جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ خستہ ہو چکی تھی۔ سیلاب اور قدرتی آفات کے نتیجے میں عمارت کو کافی نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد قریش مکہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا۔ تعمیر کے دوران تمام قبائل نے اپنی اپنی شرکت اور خدمات فراہم کی، لیکن جب حجر اسود دوبارہ اپنی اصل جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہ اپنی اصل جگہ پر نصب کرے۔ یہ مسئلہ اس قدر سنگین ہو گیا کہ قبائل کے درمیان جنگ چھڑ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ مقدس پتھر اس کے سردار کے ہاتھوں نصب ہو تاکہ اسے سب سے زیادہ عزت اور مقام ملے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ تلواریں کھینچنے کو تیار تھی، لیکن اللہ کی حکمت سے یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو گیا۔ قریش کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا اسے تنازع کا منصف بنایا جائے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ قبول ہوگا۔ اللہ کے فضل سے یہ سعادت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، جو اس وقت اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مشکل مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود کو رکھ دیا، پھر تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور فرمایا کہ وہ سب مل کر چادر کے کناروں کو پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے نے قبائل کے درمیان ممکنہ جنگ کو ٹال دیا۔ یہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حکمت اور انصاف پسندی کی ایک شاندار مثال ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف امن پسند تھے بلکہ مسائل کو حکمت سے حل کرنے کی زبردست صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جھگڑوں اور اختلافات کو طاقت کے بجائے حکمت اور سمجھداری سے حل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کو اپنائیں تو دنیا کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قیادت کا اصل معیار انصاف اور حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے تنازع کو ایک مثال کے طور پر حل کر کے
پوری انسانیت کو دکھا دیا کہ امن، اتحاد اور بھائی چارے کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ خوبصورت واقعہ پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسلامی تاریخ کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔